دوں جی؟ محبت مصطفیٰ کا پہلا استاد ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا انسٹرکٹر ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا نمونہ ابو بکر ہے، محبت مصطفیٰ کا پہلا ماڈل ابو بکر ہے، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اصلین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ آج یہ جو محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے، ہم حضور کے ترانے سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ صحابہ کے صدقے میں ہے، یہ صحابہ کی محنتیں ہیں۔ ہولے ہولے بولتے ہو، ڈر گئے ہو؟ وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، سبحان اللہ۔ اب مجھے پتہ ہے آج جمعرات ہے، علماء زیادہ ہیں، آج جلدی نے چھٹی دینی ہے، میں بس جلدی چھٹی دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب۔ پیارے آقا نے فرمایا، علی دی یا رسول اللہ میرے بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ۔ حضرت علی کا دیکھو نا کتنا مقام ہے، کتنی رفت ہے کہ نبوت کے بستر پہ سوئے ہیں۔ علی میرے بستر پہ سو جا، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ دے کے آ جانا، میں قبا کے مقام پہ تیرا انتظار کروں گا، یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے، جو چپ رہا میں سمجھوں گا وہ ہے، نہیں میں جو جملہ عرض کرنے چلا ہوں اس کے بعد کی بات ہے۔ یہ مکہ والوں کی امانتیں تیرے حوالے۔ اپنے تخیل میں سوال ہے، یا رسول اللہ آپ بھی تو رب کی امانت ہیں، فرمایا مکہ والوں کی امانتیں علی کے حوالے، رب کی امانت صدیق کے حوالے۔ پیارے آقا امانتیں دے کے، ہائے ہائے ہائے، پیارے آقا امانتیں دے کے، توجہ ہے، صدیق کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، ادھر دستک دی، ادھر ابو بکر نے دروازہ کھول دیا۔ میں اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا، ابو بکر آپ نے پوچھا ہی نہیں من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا، دشمنوں والی رات ہے، ہجرت والی رات ہے، آپ نے پوچھا تو ہوتا دروازے پر کون ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر محبوب کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ یا رسول اللہ چلنا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں چلنا ہے، کدھر چلنا ہے، انتظام ہے یا نہیں، چلیے۔ یا رسول اللہ امانتیں تھی آپ کے پاس، بس کوشش کر رہا ہوں کہ 1:30 بجے انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ دوں میں۔ یا رسول اللہ امان، توجہ، کیونکہ جس انداز سے آپ سن رہے ہیں میرا وہ ذوق بنا نہیں یہاں پہ، وہ جیسے میرے عزیز عارفی صاحب کہہ رہے تھے کہ شب جمعہ لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ امانتیں تھیں آپ کے پاس، توجہ ہے میری جانب؟ ہاں، فرمایا علی کو دے آیا ہوں، علی کے حوالے کر آیا ہوں۔ ابو بکر مطمئن، تھوڑی دیر کے لیے جاگ جاؤ پھر سو جانا۔ ابو بکر مطمئن، ابو بکر مطمئن، ابو بکر مطمئن،
اور صرف یہاں کی بات نہیں، جب عمر بن عبد ود نے للکارا کہ ہے تم میں کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تب علی جانے لگے تو فرمایا علی رکو، پیارے آقا نے فرمایا علی رکو، جی یا رسول اللہ، فرمایا اپنی تلوار رکھو میری تلوار لے جاؤ۔ یہاں بھی ابو بکر مطمئن، پھر 2 قدم اٹھائے حضرت علی نے، پھر پیارے آقا نے آواز دی علی جی یا رسول اللہ رکو، اپنی پگڑی رکھو میری پگڑی لے جاؤ۔ اب بھی ابو بکر مطمئن۔ اور خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میں جو عرض کرنے چلا ہوں، اب بھی ابو بکر مطمئن۔ بکر والو، دریا خان والو، ہزاروں کا اجتماع ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ کل جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا، فتح اللہ دے گا، جھنڈا میں دوں گا۔ علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، فرمایا علی ادھر آؤ، اپنا لعاب دہن لیا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ فرمایا علی جھنڈا، ہائے ہائے ہائے، میری اپنی محفل ہے، میری اپنی بزم کی محفل ہے، میری اپنی جماعت کی محفل ہے، میں اس میں آج یہ ضد نہیں کر سکتا تھا مجھے 11 بجے ٹائم دو۔ ویسے میرا خیال یہی تھا کہ جب 1 بجے ٹائم ملے گا تو حالت یہی ہوگی، لیکن چونکہ اپنی محفل تھی اس لیے میں نے ضد نہیں کی کہ مجھے 11 بجے وقت ملے، اگرچہ میں 11 بجے پہنچ چکا تھا سٹیج پر۔ بڑی توجہ، بڑی محبت سے بول رہا ہوں، بڑی محبت سے بول رہا ہوں، توجہ رکھنا، آخری بات کہہ کے بس اجازت ہے۔ جھنڈا فوج کی عزت ہوتا ہے، سر نہیں ہلاؤ گے زبان ہلاؤ گے میرے ساتھ۔ جھنڈا فوج کی عزت ہوتا ہے۔ ارے اگلا جملہ سنو، جھنڈا ملک کی عزت ہوتا ہے، جھنڈا فوجی کی عزت ہوتا ہے، جھنڈا قوم کی عزت ہوتا ہے۔ پاکستان کا جھنڈا ہماری عزت ہے، پاکستان کا جھنڈا ہماری عزت ہے، اس لیے کہ ہمارے اکابر نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے۔ لگے ہاتھوں یہ بھی جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جھنڈا لہرانے کے لیے کسی وڈیرے کا انتخاب نہیں کیا، علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب۔ اور مجھے فخر ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی میرے دادا استاد ہیں۔ میرے والد فاضل دیوبند علامہ مفتی محمد سعید میانوی رحمہ اللہ نے ڈھابیل اور دیوبند میں علامہ شبیر احمد عثمانی سے درس حدیث پڑھا ہے۔ ہم پاکستان بنانے والے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں جملہ کہ پاکستان کا جھنڈا، پاکستانی کی عزت، کوشش کرو 5 منٹ میرے ساتھ بول لو، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کی اسٹیج والوں توجہ، پاکستان کا جھنڈا قوم کی عزت، پاکستان کا جھنڈا پاک فوج کی عزت، پاکستان کا جھنڈا فوجی کی عزت، پاک فوج کا جھنڈا ہمارے بادشاہ کی عزت۔ جھنڈا عزت ہوتا ہے، توجہ، ارے پاکستان کا جھنڈا فوجی کی عزت ہے، اور جو جھنڈا علی کے ہاتھ میں تھا، جو جھنڈا علی کے ہاتھ میں، وہ صرف فوجی کی عزت نہیں۔ بڑا دکھ ہوگا طالب علموں میں چہرے دیکھ رہا ہوں، زیادہ طلباء ہے آج، بڑا دکھ ہوگا اگر میرا جملہ ضائع گیا۔ جو جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں،
وہ صرف فوجی کی عزت نہیں، صرف فوج کی عزت نہیں، وہ جھنڈا اسلام کی عزت، وہ جھنڈا میں گفٹ کر رہا ہوں آج کی اس محفل میں اپنا یہ جملہ، وہ جھنڈا، توجہ توجہ توجہ، وہ جھنڈا اسلام کی عزت، وہ جھنڈا نبوت کی عزت، وہ جھنڈا حضور کی عزت۔ بڑا بخیل ہوگا وہ بندہ جو میرا یہ جملہ ضائع کر گیا۔ جو جھنڈا علی کے ہاتھ میں، وہ اسلام کی عزت۔